عشاء کی نماز کی 17 رکعت ہی پڑھنا ضروری ہیں یا 13 یا 9 بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ اکثر عوام الناس کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس سوال کا مکمل جواب آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز کی جو 17 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ وہ ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد 4 فرض ادا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ وہ پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ 17 رکعت نماز عشاء کی ترتیب ہے اور اس طرح یہ پڑھی جاتی ہے۔ اب ان 17 رکعت میں سے کون کون سی ایسی رکعتیں ہیں جو ہم چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ہماری نماز مکمل ہو جائے اور ہماری نماز کی غیر حاضری نہ لگے؟ تو سب سے پہلے جو 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ جو ادا کی جاتی ہیں ان کو چھوڑ دینا وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ مستقل طور پر کبھی ادا ہی نہ کرنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجبور ہیں یا معذور ہیں یا بیمار ہیں یا سستی یا غفلت یا تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کا دل نہیں کر رہا، تو پھر آپ ان 4 رکعت نماز سنت غیر جو موقدہ ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو 4 رکعت نماز فرض وہ آپ ضرور ادا کریں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ جو فرضوں کے بعد فوراً پڑھی جاتی ہیں اس کو ضرور لازمی پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ سنتوں کا تارک ہو جاتا ہے یعنی سنتیں چھوڑنے لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے، یعنی اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ بھی ہوں ان کو بھی اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو وہ 2 رکعت فرضوں کے بعد آپ لازمی پڑھیں، 2 نفل ہیں وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد 3 وتر جو واجب ہیں ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح آپ 4 رکعت نماز فرض عشاء کے، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ اور 3 رکعت نماز وتر جو واجب ہے، اس طرح یہ 9 رکعت نماز جو ہیں یہ آپ لازمی پڑھیں، اور نفل آپ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی 4 پہلی سنتیں غیر موقدہ اور 2 کر کے جو وطروں سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھے جاتے تھے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ نفلوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی قیامت والے دن نمازوں کا جب حساب ہوگا، گنتی کی جائے گی، تو اگر اس کی نمازیں کم ہوئیں یعنی فرض نمازوں میں اگر کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نفلوں کے ذریعے اس فرض نمازوں کی کمی کو پورا کر دے گا، یعنی اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس کے نوافل دیکھو تو نفلوں کو فرض بنا کر فرضوں میں ایڈ کر دو، تو اس طرح بندے کی نمازیں قیامت والے دن پوری کر دی جائیں گی۔ تو لہٰذا نفلوں کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ معذور ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہیں یا سفر پر ہیں یا تھکاوٹ کی وجہ سے ہیں تو آپ 9 رکعت کم از کم اگر ادا کر لیں گے تو آپ کی عشاء کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کی لذت اور حلاوت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔